خاص سبجیکٹ وہ مس کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باب ہے الاقامۃ لمن جمع بین الصلاتین. اس شخص کے لیے اقامت کا حکم کہ جو دو نمازوں کو جمع کرے. حدیث کا نمبر ہے 658. جو شخص دو نمازوں کو جمع کرے تو ان کے لیے کتنی مرتبہ اقامت کہی جائے گی؟ ظاہر ہے 2 مرتبہ، لیکن جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ روایات میں نماز جو 2 جمع کی گئیں ان کے لیے ایک ہی اقامت کا ذکر ہے. تو علامہ المانی رحمہ اللہ نے اس کے درمیان تطبیق یہ دی ہے کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ سے اقامت کہنے کے جو احادیث کے اندر الفاظ ہیں وہ محفوظ ہیں. اگر کسی روایت کے اندر ایسا وارد ہوا ہے کہ ایک اذان دی اور 2 نمازوں کو جمع کیا اور پہلی کے لیے اقامت کہی دوسری کے لیے اقامت نہ کہی تو وہ روایت محفوظ نہیں ہے. محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مخالفت دیگر جو راویوں نے کی ہے. ایک ہوتی ہے شاذ اور ایک ہوتی ہے منکر، ٹھیک ہے نا. تو شاذ کے جو مد مقابل جو روایت ہوتی ہے تو اس کو محفوظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو منکر ہوتی ہے تو اس کی مد مقابل جو روایت ہوتی ہے اس کو معروف کہتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے کہ شاذ کا روایت کرنے والا بھی ثقہ ہوتا ہے اور محفوظ کی روایت کرنے والے بھی ثقہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اوثق ہوتے ہیں یا پھر تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں. اور یا پھر یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے منکر کہ جو راوی خود ضعیف ہو اور اس کے مد مقابل جو راوی روایت کر رہا ہو اس کو معروف کہیں گے. لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ دونوں حدیثوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. جی، منکر کا جو مد مقابل معروف ہوتی ہے منکر کو رد کر دیا جاتا ہے. دوہری اذان ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جس میں کلمہ شہادت جو ہے وہ عام طور پر جو 2 مرتبہ کہا جاتا ہے تو اس میں 4 مرتبہ کہا جاتا ہے. اور یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص کوئی کیفیت وارد نہیں ہوئی کہ اس کیفیت کے اندر آپ یہ دیں. کبھی بھی جو وہ دیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے، اور عمل الحمدللہ کبھی کبھار ہمارے ہم مساجد میں اس پر ہوتا ہے. الاقامۃ لمن جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کے درمیان جمع کرنے والے کے لیے اقامت. حدیث عن ابن عمر انہ، آپ کے یہاں یہیں سے شروع ہے؟ شاذ ہے، لکھی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے. عن سالم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بینہما بالمزدلفۃ. سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بینہما بالمزدلفۃ، ان دونوں کے درمیان جمع کیا مزدلفہ مقام میں. کن دونوں نمازوں کے درمیان؟ مغرب اور عشاء. مزدلفہ میں جو 2 نمازیں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں وہ مغرب اور عشاء ہیں، ان دونوں کے درمیان مزدلفہ میں جمع کیا. صلی کل واحدۃ منہما باقامۃ،
ان میں سے ہر ایک نماز ایک اقامت کے ساتھ پڑھی، ہر ایک نماز کے لیے مطلب علیحدہ سے اقامت کہی، وَلَمْ يَتَطَوَّعْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا وَلَا بَعْدُ، وَلَمْ يَتَطَوَّعْ اور نفل نماز نہیں پڑھی، نفل نماز نہیں پڑھی، قبل واحدۃ منہما ان دونوں میں سے کسی ایک سے پہلے، ولا بعد اور نہ اس کے بعد، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز ان دونوں کو اس طور پر پڑھا کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ اقامت کہی گئی، اور مغرب اور عشاء ان دونوں میں سے ہر ایک سے پہلے نہ نفل نماز پڑھی گئی اور نہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے بعد کوئی نفل نماز پڑھی گئی۔ تو یہاں سے حدیث کا جو مفہوم ہے وہ باب سے مطابقت رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دو نمازوں کو جمع کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی اذان دی جائے گی اور ہر نماز کے لیے علیحدہ سے اقامت کہی جائے گی۔ سنت بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ سفر میں سنت نہیں پڑھی جاتی۔ حدیث کا آگے نمبر ہے 661، الاذان للفائت من الصلوات، الاذان اذان، للفائت من الصلوات ان نمازوں کے لیے جو رہ گئی ہوں، جو نمازیں رہ گئی ہوں، جو نمازیں چھوٹ گئی ہوں، جی ہاں جو نمازیں فوت ہو گئی ہوں، تو ان نمازوں کے لیے اذان، جو نمازیں رہ گئی ہیں اگر ہم اس کو قضا کر کے پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی اذان دی جائے گی، لیکن اگر کسی نے ان کی نمازوں کے لیے اذان نہ دی ہو تو۔ عن عبد الرحمن بن ابی سعید عن ابیہ، عبد الرحمن بن ابی سعید اپنے والد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شغلنا المشرکون یوم الخندق عن صلاۃ الظہر، شغلنا ہمیں مصروف کر دیا، ہمیں مشغول کر دیا مشرکوں نے خندق والے دن یعنی جنگ خندق کے موقع پر، عن صلاۃ الظہر ظہر کی نماز سے، حتی غربت الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو ظہر کی نماز بھی رہ گئی، عصر کی نماز بھی رہ گئی اور مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ وَذَلِكَ قَبْلَ أَن يَنزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ، وَذَلِكَ اور یہ قبل أن ينزل اس سے پہلے کہ اترے نازل ہو قتال کے بارے میں، ما نزل جو نازل ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتال کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اور اس بارے میں جو آیات نازل فرمائی، تو یہ ان آیات کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ اگر جنگ ہو رہی ہو، نماز کا آخری وقت نکل رہا ہو، تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے دوڑتے، اور اگر پوری نماز نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعتیں، اگر چاہے تو 1 رکعت بھی جو اشارے سے بھی آپ جو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا اپنے وقت کے اوپر ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ قَبْلَ أَن يَنزِلَ اور یہ اس سے پہلے تھا کہ اترے فی القتال جہاد کے بارے میں، ما نزل جو اترا، یعنی قرآن کریم، قرآن کریم جو جہاد کے موقع پر نماز پڑھنے کے بارے میں جو اترنا تھا، وہ اترنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو کافی ہو گیا قتال سے۔ کیسے کافی ہو گیا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے ایسے ان کے اوپر عذاب مسلط کیے کہ مومن جہاد اس کے نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ جہاد کرنے سے کافی ہو گیا، کہ ان کے اوپر سخت قسم کی آندھی بھیجی کہ جس سے ان کی جو وہ ہانڈیاں تھیں وہ الٹ گئی، سخت سردی، خیمے اکھڑ گئے، تو اس وجہ سے وہ خود ہی بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ جب یہ نمازیں رہ گئیں اور سورج غروب ہو گیا، فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِلَالًا فَأَقَامَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی نماز کے لیے اقامت کہی. اب اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذانوں کا حکم نہیں دیا، صرف اقامت کا حکم دیا. تو علماء کا اس بارے میں جو وہ اختلاف ہے کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں تو کیا ان کے لیے اذان دی جائے گی، اور اگر 2-3 نماز ہیں تو کیا سب کے لیے اذان دی جائے گی یا ایک ہی اذان؟ تو بات یہ ہے کہ اگر جس نماز کا جو وقت ہو چکا ہے، جیسے مغرب یہاں پر ہو چکی تھی، تو اس کے لیے جب اذان دے دی گئی اور اس کے بعد نماز اپنی ترتیب سے پڑھنی ہے تو ظاہری بات ہے دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز کے لیے اقامت کہی، فصلاها، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نماز پڑھائی ظہر کی، کما کان یصلیھا لوقتھا، کہ جس طرح اس کو اس کے وقت پر پڑھایا کرتے تھے. جس طرح ظہر کے وقت 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رکعتیں پڑھی. اگرچہ وہ نماز جو رہ گئی تھی جنگ کی وجہ سے رہ گئی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قصر نہیں کیا کیونکہ اب جنگ کا ماحول ختم ہو چکا تھا. ثم اقام للعصر، پھر بلال رضی اللہ عنہ نے عصر کے لیے اقامت کہی، فصلاها، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نماز پڑھائی، کما کان یصلیھا فی وقتھا، کہ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اس کے وقت میں پڑھا کرتے تھے. ثم اذن للمغرب، پھر مغرب کے لیے اذان کہی، فصلاها، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نماز پڑھائی، کما کان یصلیھا فی وقتھا، کہ جس طرح اس کے وقت میں اس کو پڑھا کرتے تھے. اب پوری صورتحال بالکل کھل کر واضح ہو گئی کہ مغرب کا جو وقت تھا اس کی نماز جب پڑھنی تھی تو اس کے لیے اذان دی، باقی اس کے علاوہ جو نماز رہ گئی تھی تو ان کے لیے اذان نہیں دی. الاجتزاء، آگے حدیث کا نمبر ہے 662. الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما. الاجتزاء اکتفا کرنا، الاجتزاء کفایت کر جانا، لذلك كله ان تمام نمازوں کے لیے، بأذان واحد ایک ہی اذان کے ساتھ، والاقامت اور اقامت کہنا، لكل واحدة منهما ان میں سے ہر ایک کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اگر بہت ساری نمازیں جمع ہو گئی ہیں تو ان سب کے لیے ایک ہی اذان کافی ہے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ اقامت کہی جائے گی. قال عبد اللہ ان المشرکین شغلوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک مشرکوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مصروف کر دیا 4 نمازوں سے خندق والے دن. روایات مختلف وارد ہوئی ہیں اور کچھ میں 4 کا ذکر ہے اور کچھ میں صرف ایک نماز عصر کا ذکر ہے اور کچھ میں یہ 3 نمازوں کا ذکر ہے، ظہر کا، عصر کا اور اس طرح مغرب کا وقت ہو چکا تھا. تو یعنی جو نماز رہ گئی تھی وہ صرف 2 تھی. ایسا ہو سکتا ہے نا کہ مختلف دنوں میں مختلف صورتحال. جی ہاں بالکل، جی ہاں. اور ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خندق والے دن جو نماز رہی تھی، جو صحیح ترین روایات سے ثابت ہوتا ہے وہ صرف عصر کی نماز رہی تھی. تو یہ جو صحابہ کرام کو مختلف روایات پتہ چلی تو انہوں نے اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ اس کو ذکر کر دیا. تو کسی دن کوئی نماز رہی اور کسی دن کوئی نماز رہی، تو اس لحاظ سے مجموعی طور پر جو نماز رہی وہ اس لحاظ سے 4 نمازیں بنی. ایک ساتھ نہیں رہی تھی. جی ہاں، یہ ساری نمازیں ایک ساتھ نہیں رہی تھی اور یہ علیحدہ علیحدہ جو وہ نمازیں رہ گئی تھی.
یوم الخندق خندق کے دن، کیونکہ یہ ایک دن نہیں تھا، کئی دن یہ جنگ چلی تھی تو اس کو یوم الخندق کہا جاتا ہے. فأمر بلالا فأذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء. تو ساری روایتوں کا یہ مجموعہ انہوں نے ذکر کر دیا کہ اگر دو نمازیں جمع ہو گئی تھیں تو اذان دے دی ایک مرتبہ اور پھر ہر ایک نماز کے لیے علیحدہ سے اقامت کہی. بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی، تو پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی. تو یہ روایات کا سارا مجموعہ ہے یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نمازیں رہ گئی تھیں ان میں سے اگر کچھ نمازیں جمع کرنی تھی تو اس کی صورتحال یہ تھی. الاکتفاء بالاقامت لکل صلاۃ، حدیث کا نمبر ہے 663. ضعیف ہے یہ؟ ٹھیک ہے. اگلی حدیث ہے الاقامت لمن نسی رکعۃ من صلاۃ. الاقامت، اقامت کہنا، لمن نسی رکعۃ من صلاۃ، اس شخص کے لیے کہ جو نماز سے ایک رکعت بھول گیا. مثلا پوری جماعت نماز پڑھ رہی ہے اور امام نے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھانے کی بجائے 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا. لوگوں نے بعد میں امام کو آ کر بتایا کہ نماز کی 1 رکعت رہ گئی ہے. اب 1 رکعت جب دوبارہ کھڑے ہو کر صف بنا کر اور نماز پڑھنی ہے تو اس موقع پر دوبارہ سے اقامت کہنی ہوگی یا نہیں، یہ اس بارے میں ہے. ان معاویہ بن حدیج ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوما، بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نماز پڑھائی، فسلم، بس آپ نے سلام پھیر دیا، وقد بقیت من الصلاۃ رکعۃ، اور تحقیق باقی رہ گئی نماز سے 1 رکعت، فادرکہ رجل، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کر نکل چکے تھے تو آپ کو پا لیا ایک آدمی نے. فقال نسیت من الصلاۃ رکعۃ، آپ نماز سے 1 رکعت بھول گئے ہیں. فدخل المسجد وامر بلالا فاقام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو فاقام، انہوں نے اقامت کہی، اقام الصلاۃ، نماز کی اقامت کہی. فصلی للناس رکعۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو 1 رکعت پڑھائی. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر 1 رکعت رہ گئی ہو اور دوبارہ سے اس کو یعنی پڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی تو اس صورت میں اقامت کہیں گے. لیکن یہ اقامت کہنے کی وجہ تھی اور وہ یہ تھی کہ لوگ منتشر ہو چکے تھے، دوبارہ سے اقامت اس لیے کہی تاکہ لوگ دوبارہ سے جمع ہو جائیں. تو یہ کہنا واجب نہیں ہے اگر اقامت نہیں کہی جاتی، کیونکہ لوگ پہلے سے موجود ہیں، سلام پھر کر سب نے بتا دیا تو کھڑے ہو کر دوبارہ سے صرف تکبیر کہہ کر نماز پڑھیں گے، دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اقامت کی پیچھے وجہ یہ تھی کہ لوگ منتشر ہو چکے تھے. فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ فَقَالُوا لِي، تو معاویہ بن حدیج فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اس کی خبر دی تو انہوں نے مجھے کہا، اتعرف الرجل، کیا تم اس آدمی کو پہچانتے ہو کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ آپ 1 رکعت بھول گئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا لا، نہیں، الا ان اراہ، مگر یہ کہ میں اس کو دیکھ لوں. میں اس کو نہیں پہچانتا، اس کا نام نہیں جانتا، مگر میں اس کو دیکھ لوں گا تو پہچان لوں گا. فمر بی، بس وہ میرے پاس سے گزرا. فقلت ھذا ہوا، میں نے کہا وہ یہ ہے، اور اسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد دلایا تھا. قالوا ھذا طلحہ بن عبید اللہ، تو صحابہ کرام نے کہا، تابعین نے بھی کہا کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں. وہی طلحہ میرے ماں باپ جی، وہی طلحہ بن عبید اللہ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو معروف ہے. صحیح، احد کے دن کیا ہم سلام پھیر دیں غلطی سے تو بھی باقی رکعت پورا کر لیں
یا ہم نماز دہرائیں تو اس صورت میں اگر آپ نے غلطی سے ایک رکعت آپ کی رہ گئی اور آپ نے سلام پھیر دیا تو آپ نے صرف وہ ایک رکعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ یعنی صرف تھوڑا سا وقفہ ہو، تھوڑے سے وقت سے مراد یہ کہ یعنی دوسری نماز کا وقت نہ آیا ہو، یا یہ ہے کہ یعنی بہت اچھا لمبا خاصا وقت گزر گیا تو اس صورت میں پھر آپ کو پوری نماز دہرانی ہوگی. لیکن اگر معمولی سا وقفہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ صرف وہ رکعت دہرائیں گے اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے. کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا اگر ایک رکعت سلام؟ جی ہاں، جائے نماز پر ہی یاد آ جائے تو اس صورت میں کھڑے ہو کر آپ صرف ایک رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد سلام پھیر دیں گے اور سجدہ سہو کر کے ظاہر. اور ایک کنڈیشن جو ہے وہ اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ امام کو تیسری رکعت میں کھڑا ہونا تھا اور امام بیٹھ گیا. اکثر جیسا کہ مساجد کے اندر ہوتا ہے، امام سمجھتا ہے میں نے 4 رکعت پڑھا لی، تیسری رکعت کے اندر عشاء میں وہ بیٹھ جاتا ہے. لوگوں نے کہا سبحان اللہ اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے چوتھی رکعت پڑھائی. اب سجدہ سہو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سجدہ سہو تو کیوں نہیں کرے گا؟ ٹھہرا نہیں رہا اور فوراً کہا، لوگوں نے تنبیہ کیا اسے، کیونکہ اس نے نماز کے دوران ہی غلطی کی اصلاح کر لی. غلطی اسے واقع ہو رہی تھی لیکن اس نے فوراً غلطی کی اصلاح کر لی. اگر غلطی ہو جاتی اور نماز یعنی یوں سمجھے کہ وہ ایک اگلے رکن کے اندر مستقل چلا جاتا، مثال کے طور پر اس امام نے چوتھی رکعت میں بیٹھنا ہے، امام نے چوتھی رکعت میں بیٹھنا ہوتا ہے، امام غلطی سے کھڑا ہو گیا، لوگوں نے سبحان اللہ کہا، امام کو کیا کرنا ہوگا؟ نہیں بیٹھے گا، نہیں، امام کھڑا ہو گیا ہے تو پوری رکعت پڑھے گا. اب ٹھیک ہے، ایک کنفرم جو ہے وہ صورتحال سامنے نہیں آتی. جیسے اگر اس کو متنبع کر دیا فوراً اور بیٹھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ کھڑا ہو گیا، صحیح. اسی طرح رکوع کا مسئلہ بھی ہے. تو اس صورت میں اگر کوئی رکن باقاعدہ بھول گیا بندے سے اور وہ اس کی غلطی کا تدارک نہ کر سکا تو پھر اس کے لیے سجدہ سہو کرنے ہوگے. نماز کے اندر کوئی کمی ہو گئی، رہ گئی کمی، یا زیادتی ہو گئی، یا اس کو شک ہے، تو ان تینوں حالتوں میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے. کمی کی وجہ سے سلام پھر کر کمی کو پورا کریں گے اور پھر سجدہ سہو کریں گے. زیادتی ہو گئی، اب اس کو کم تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے سجدہ سہو کریں گے. یا پھر بندے کو تردد ہے، شک ہے، تو اس کے لیے بھی سجدہ سہو کریں گے. باقی غلطی ہو رہی تھی اور غلطی کی اصلاح ہو گئی تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہوگا. الاکتفاء بالاقامت لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے اقامت پر اکتفا کرنا. یہ بھی حدیث ضعیف ہے، یہ تو پیچھے تھی بلکہ یہ تو رہ گئی تھی. جی ہاں، اور 600 میرے پاس ہے 665 اذان الراعی. زیادتی کی صورت میں یا کمی کی صورت میں سجدہ سہو کا موقع یہی ہے سلام سے پہلے. اگر کچھ روایت میں سلام کے بعد بھی آتا ہے، کچھ علماء نے یہ بھی تطبیق دی ہے کہ زیادتی ہو گئی تو سلام، کمی ہو گئی تو سلام سے پہلے کر لیں، یا زیادتی کو تو مختلف ان کے اقوال ہیں، لیکن طریقہ کار یہی ہے کہ آپ سلام سے پہلے سجدہ سہو کر لیں گے کیونکہ وہ نماز کا حصہ ہی ہے. نماز کے اندر ہی سلام پھیر کر دوبارہ سجدہ سہو کرنا، پھر سلام پھیرنا، تو یہ نماز کے اندر ہی آپ سجدہ سہو کریں گے. مزید جو سجدہ سہو کے احکامات پر ہم اگر موقع ملا تو پڑھیں گے، شاید موقع تو نہیں مل پائے گا. آگے حدیث سے کچھ سوال تھا؟ حدیث کا نمبر ہے 665. اذان الراعی، چرواہے کی اذان. اگر ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے، اکیلا ہے، اور وہاں نماز کا وقت ہو رہا ہے تو وہاں پر تو ظاہری بات ہے قریب کوئی نہیں ہے. چرواہے میں سعودی عرب میں جو عراق کا جو بارڈر لگتا ہے علاقہ حائل کا، تو حائل علاقے کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا
अवैकीला के नाम से। तो मैं वहां पर जो तकरीबन 4 महीने रहा, मैं कुछ जिम्मेदारियां थी वहां अदा करनी थी, यही दावत तबलीग के हवाले से। तो वहां पर जो ना ये जो चरवाहे हैं ना, मैंने उनको देखा करीब से, क्योंकि मदीना की जिंदगी तो एक शहर बन चुका है, वहां पर ये चरवाहे नहीं है। सही। तो अवैकीला के अंदर में वहां रहा था 4 महीने। वहां पर जो ना ये फिर मैंने माहौल देखा कि दूर दराज आपको लगेगा कि वो सहरा ही सहरा है, लेकिन अब जब आप सफर करेंगे, आगे तक जाएंगे, तो फिर वहां किसी बिल्कुल बयाबान जगह के अंदर कोई बंदा वहां आपको बैठा हुआ मिलेगा और उसके पास बकरियां होंगी और चरा रहा होगा। अक्सर इनके पास इकामा वगैरह होता नहीं है, तो वो पुलिस वालों से वहां से बहुत ज्यादा डरते हैं और गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर होते हैं। वहां गैर मुस्लिम भी बहुत थे, तो दावत देने के लिए उनके पास जाते थे। तो वहां पर ये चीज देखी थी कि बिल्कुल बंदा तनी तनहा है, अकेला है, और सऊदी कफील उसके पास आता, खाने पीने की चीजें उसको मुहैया कर जाता, बाकी जो कुछ वहां जंगल है, घास है, तो उसी के ऊपर उसकी बकरियां खाकर गुजारा करती और वहां लोग रह रहे। तो बड़ी अजीतनाक जिंदगी वहां देखी। अदान और राई, चरवाहे की अजान। तो मतलब ये कौन सी जिंदगी को सर जी, होते हैं या मतलब ये लोग जिस तरीके से यहाँ सऊदी कफील के पास कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, तो सऊदी कफील उनको उठाता है और जाकर जो है वो अपनी जगह पर जाकर, जहां पर उसने काम लेना होता है वहां पर जाकर उनको छोड़ देता है और महान उसको तनख्वाह देता है। तो लोग गुर्बत की वजह से काम कर रहे होते हैं, ज्यादातर इसके अंदर मिस्र के थे, इंडियन थे कुछ, तो गुर्बत की वजह से वो काम कर रहे थे। वगैरह क्या करते हैं? अब तो ये तो पता नहीं क्या तरीकेकार है उनका जी। हाँ, मुमकिन है कि आते हो जो उसका कफील वो लेने के लिए। अन अब्दुल्लाह बिन रुबैयअत अन्नहु काना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन। अब्दुल्लाह बिन रुबैयअ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे सफर में। जी, रा के नीचे कसरा है, मेरे पास रुबैयअत लिखा हुआ है, रबियात, ठीक है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे सफर में। फसमिअ सौत रजुलिन, बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आदमी की आवाज सुनी, युअज़्ज़िनु, वो अजान दे रहा था। फक़ाल मिस्ल क़ौलिही, बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा उसी ही के कौल की मिसल, यानी वो अजान देता रहा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी अजान का जवाब देते रहे, उन्हीं कलिमात को दोहराकर जो मौज़िन कह रहा था। सुम्मा क़ाल इन्न हादा, फिर फरमाया कि बेशक ये लराई गनमिन, अलबत्ता बकरियों का चरवाहा है, औ आसिबुन अन अहलिही, या अपने घर से कोई दूर है, औ आसिबुन, या दूर है, अन अहलिही, अपने घर वालों से। फनदरू, बस सहाबा के नाम ने देखा, फइदा हुआ राई गनमिन, बस वो बकरियों का चरवाहा था, तने तनहा अकेला नमाज पढ़ता और वहीं पर वो अजान देता। इससे ये पता चला कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको मना नहीं किया। इस हदीस से पता चला कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके अमल को बरकरार रखा। इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई बंदा अकेला हो और वहां अजान देने वाला कोई ना हो, भले अकेला ही नमाज पढ़ रहा है, तो वहां पर उसको अजान देना होगी। हदीस नंबर है 665। अन अब्दुल्लाह इब्न रबीअत अन्नहु कान मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन फसमिअ सौत रजुल युअद्दिनु हत्ता इज़ा बलग अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह क़ाल अल हकम लम अस्मअ हादा अन इब्न अबी लैला। इस हदीस के अंदर एक रावी है हकम। कौन सी हदीस नंबर है जी, 665 नहीं है? ये फायदा हुआ राई गलम मुस्तक़े हमारे पास। आप आगे से पढ़ के अगली हदीस क्या है? ठीक है, बहरहाल उस हदीस के अंदर यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वादी के अंदर उतरे तो देखा कि मुअद्दिन वो जो था तो वो बकरियों का चरवाहा था, और अचानक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर उस चरवाहे के करीब एक मरी हुई बकरी पर पड़ी।
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اترون هذه هينة على اهلها قالوا نعم قال الدنيا اهون الله من هذه على اهلها. یہ اضافی جملہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جو بکری مری ہوئی ہے چرواہے نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، کیا یہ اپنے مالکوں کے ہاں معمولی ہے، یعنی اس کے جو مالک ہیں ان کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اب مر گئی تبھی تو انہوں نے پھینک دیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو ہے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جی ہاں اس کی اپنے مالکوں کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ البتہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑھ کر جو ہے وہ حقیر ہے، معمولی ہے، کہ جس طرح اس کے مالکوں نے اس سے بے پرواہ ہو کر اس کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. تو قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دنیا اپنے خزانے اگل دے گی، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ زمین جو ہے نا وہ سونے کے ستون، کیونکہ ابھی قیامت قائم ہونی ہوگی نا، زمین اپنے اندر خزانے رکھ کر کیا کرے گی؟ تو زمین سارے کے سارے خزانے نکال کر باہر پھینکے گی اور سونے کے پورے پورے ستون باہر ہوں گے. تو لوگ آئیں گے اور کہیں گے اسی وجہ سے ہم نے چوری کی تھی، میرا ہاتھ کاٹا گیا، اسی وجہ سے میں نے قطع رحمی کی، میں نے جھوٹ بولا، فراڈ کیا، سود کھایا. سارے کے سارے لوگ اس کو چھوڑ دیں گے. جس طرح موجود ہے مٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا، مٹی ہر جگہ موجود ہے، کون اس کو اٹھاتا ہے؟ تو آخری دور میں بھی سونے کا، اور حتیٰ کہ جو یعنی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں ہوں گی، لوگ ان کو بھی چھوڑ دیں گے، جو عربوں کا قیمتی ترین مال ہوا کرتا تھا. تو یہ دنیا کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بے وقعتی ہے، تو اس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا اس حدیث میں. اور ہمارے ہاں عزت کا معیار یہی چیز ہے کہ جو بڑی گاڑی کے اندر گھومتا ہو، بڑے گھر کے اندر رہتا ہو، اور جب وہ نکلے تو لوگ اس کو نظریں بھر بھر کر دیکھیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری جو ہے وہ عزت اسی ہی چیز کے اندر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار کچھ اور ہے. ممکن ہے کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہوں کہ جن کے پاس ساری نعمتیں ہوں، لیکن اگر ان کے پاس ایمان جیسی نعمت نہیں ہے تو اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں. لیکن ایک فقیر ہے، بالکل لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہو، بھلے وہ دھکے کھاتا ہو. رب اشعث اکبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لبرہ. آگے حدیث کا نمبر ہے 666. الاذان لمن یصلی وحدہ، جو شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے اذان. جو شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے کیا اس نے اذان دینی ہوگی یا نہیں؟ تو پچھلی حدیث سے ہی مسئلہ معلوم ہو گیا. عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یعجب ربک من راعی غنم. یعجب اس کا معنی ہے کہ تیرا رب تعجب کرتا ہے، تیرے رب کے ہاں یہ معاملہ عظمت والا ہے. من راعی غنم، تیرا رب تعجب کرتا ہے، من راعی غنم بکریوں کے چرواہے پر، فی رأس شظیۃ جبل پہاڑ کی چوٹی کے کنارے پر. تیرا رب تعجب کرتا ہے بکریوں کے چرواہے سے جو پہاڑ کی چوٹی کے کنارے پر ہوتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا وہاں نہیں ہے. یؤذن بالصلاۃ ویصلی، نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور تن تنہا نماز پڑھتا ہے. فیقول اللہ عز وجل انظروا الی عبدی ھذا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کی طرف دیکھو، فرشتوں سے کہتا ہے. یؤذن ویقیم الصلاۃ، اذان دیتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے. یخاف منی، وہ مجھ سے ڈرتا ہے. قد غفرت لعبدی، تحقیق میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. وادخلتہ الجنت، اور میں نے اسے جنت میں داخل کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے علاقے میں ہو جیسے یعنی امریکہ یا پھر یورپ کا کوئی علاقہ ہے جہاں وہ بھلے وہ آبادی کے اندر رہ رہا ہے لیکن اکیلا مسلمان ہے، یا پھر موجودہ دور میں بھی کسی دور دراز علاقے میں جہاں بالکل تن تنہا رہتا ہے، تو وہاں پر بھی اس نے اذان دینی ہوگی اور اس نے اقامت کہنی ہوگی. ظاہر بات ہے لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے اذان دے کر اور پھر اس نے نماز پڑھنا ہوگی. اور اس سے اس شخص کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو اکیلا ہے پھر بھی نماز قائم کرتا ہے، مطلب فتنوں کا شکار نہیں ہوا، وہ سست نہیں ہوا. یہ منافق کی علامت ہے نا. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں منافق کی علامت ہے کہ اگر اس کی تعریف کی جائے گی، 4 علامتیں انہوں نے ذکر کی.
रियाकार बंदा जो है ना, रियाकार बंदा, उसकी 4 अलामतें जिक्र की। ये बंदे को किससे पता चलेगा कि वो रियाकार है कि नहीं है? हम अपने आप को देखें कि हम रियाकार हैं कि नहीं है। इन 4 अलामतों से हम अपने आप को पहचान सकते हैं। पहली अलामत ये फरमाते हैं कि अगर वो लोगों के दरमियान होगा तो चुस्त होगा, और अकेला होगा तो सुस्त पड़ जाएगा। ये 2 अलामतें जिक्र की। तीसरी अलामत यह है कि लोग उसकी तारीफ करेंगे तो अमल के अंदर आगे बढ़ेगा, और चौथी अलामत जिक्र की कि अगर लोग उसकी मजम्मत करेंगे तो अमल को छोड़ देगा। चुस्त होगा, लोगों को देखेगा तो इबादत के अंदर आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर तन्हा होगा ना तो सुस्त होगा। लोगों के सामने होगा तो सुन्नतों का भी एहतमाम, नवाफिल का भी एहतमाम, और अकेला होगा तो फर्ज की भी परवाह नहीं। और तारीफ की जाएगी तो अमल में आगे से आगे बढ़ेगा, और अगर उसकी तनकीस की जाए, मुजम्मत की जाए, उसकी नेकी के ऊपर उसकी हौसला अफजाई ना की जाए, कोई उसको शाबाशी देने वाला ना हो, तो उसको कोई थपकी ना दे तो वो सुस्त पड़ जाएगा। तो ये मुनाफिकी या फिर ये कि जो बंदा रियाकार होता है तो उसकी 4 निशानियां हैं। ये बंदा अकेला होता है लेकिन फिर भी वहां पर आजान देता है, नमाज पढ़ता है, एहतमाम करता है, जिससे माना कि ये रियाकारी से दूर है। शेख एक सवाल है जी। यहाँ पर जिक्र है कि अल्लाह ताला ताज्जुब करता है, तो ये इससे क्या मुराद है? अल्लाह ताला ताज्जुब करता है, अल्लाह ताला कैसे? अल्लाह ताला की जो सिफात हैं उनमें से ये एक सिफत है, और इसका माना यह है कि ये ताज्जुब हम आमतौर पर दुनिया में किस पर करते हैं? अगर कोई ऐसा काम हो कि जो हमारे नजदीक बड़ा हो तो उस पर जो हम ताज्जुब का इजहार करते हैं। यानी कोई ऐसा काम जो कि आमतौर पर रूटीन से हटकर हो, जिससे हम किसी को कोई अनोखा काम करते हुए देखें तो हम उसके ऊपर ताज्जुब करते हैं कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है। तो वो जो आम तरतीब से हटकर होता है, तो यहां पर भी ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक ये मामला बड़ा जाकर ठहरता है। तो ये ताज्जुब कैसे करता है? ये अल्लाह ताला के जैसे शान के लायक है। इसका मायने ये ले सकते हैं कि अल्लाह ताला खुश होता है उसके अमल से? नहीं, खुश होने की फिर ये बात होगी अल्लाह ताला खुश कैसे होता है, वहां पर भी तो ये सवाल पैदा होगा ना। तो उसके लिए जो है वो इन्नल्लाह पसंद करता है, युहिब्बु और यरदा, राजी होता है, युसीबु सवाब देता है। तो ये तमाम सर सिफात अलग अलग, तो ये भी एक सिफत है ताज्जुब करना। लेकिन अल्लाह ताला को तो सब चीजें मालूम है, तो ताज्जुब करना तो हम अक्सर उस चीज पे कर रहे होते हैं ना, जो मतलब अनहोनी चीज हो, जो हम किसी से उम्मीद ना रख रहे हो कि वो ये करेगा। बिल्कुल। तो फिर ये कैसे हो सकता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहले से मालूम है कि बंदा जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, फिर भी अल्लाह ताला ने ईमान लाने का हुक्म क्यों दिया? तो ये सारी बातें फिर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात के साथ ताल्लुक रखती हैं। हम इसकी हकीकत को नहीं समझ सकते। ताज्जुब का माना होता है खुश होना। ताज्जुब उर्दू का ताज्जुब और अरबी का ताज्जुब अलग है, ठीक है ना? जी हाँ, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि उर्दू का ताज्जुब और जो ना अरबी का ताज्जुब अलग है, ठीक है ना? युअजिबु, अअजब युअजिबु, इसका माना होता है किसी की चीज का अच्छा लगना, अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पर अगर आप गहराई के अंदर जाएं तो उलमा ने इस सिफत को खुशी के अलावा, यफराहु का जो माना है उसके अलावा इस सिफत को अलग से जिक्र किया है, क्योंकि खुशी के लिए लफ्ज अलग से जो है वो मौजूद है। एक है कि ये देखिए यहां पर है ये सुलासी मुजर्रद है, आजब याजबु, और होता है आजब युजिबु। जब आजब युजिबु माना में इस्तेमाल होता है, उसमें माना होता है कि किसी चीज का अच्छा लगना, आजब। जिसे हम हदीस के अंदर पढ़ते हैं ना कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजिबुहु तयम्मुन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दायां तरफ पसंद था, तो युजिबुहु तयम्मुन वहां पर वो जो इस्तेमाल हुआ है वो मजीद फी है, जबकि यहां पर सुलासी मुजर्रद का इस्तेमाल है। तो अबवाब के लिहाज से भी उसका माना जो है वो तब्दील होता है।
رباعی مجرد نہیں، یہ ثلاثی مزید فی ہے، اعجب یعجب، لیکن یہاں پر یہ جہاں اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ثلاثی مجرد ہے. اچھا لگنا، پسند آنا. عجب یعجب کا معنی ہوتا ہے تعجب کرنا، اعجب یعجب کا معنی ہوتا ہے پسند آنا، اچھا لگنا. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا، عجب لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب ہے، یعنی مومن کا معاملہ خوش کن ہے یہ نہیں ہے، یا مومن کا معاملے پر خوشی ہے یہ مطلب نہیں ہے، مطلب تعجب خیز ہے. الاقامت لمن یصلی وحدہ، یہ اکثر سوال ہوتا ہے ہمارے ذہنوں کے اندر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ہم اقامت کہیں یا نہ کہیں. یہ اس بارے میں ہے کہ الاقامت لمن یصلی وحدہ، جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے اقامت. عن رفاعة بن رافع رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی صف الصلاۃ. اب یہاں پر امام نسائی رحمہ اللہ نے حدیث کو پورا ذکر نہیں کیا، اس کو مختلف جو جگہوں پر متفرق لحاظ سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذکر کیا ہے. تو بہرحال حدیث سے جو وہ امام نسائی رحمہ اللہ کا استدلال مجموعی طور پر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو نماز کے لیے اقامت کہنی ہوگی. کیف الاقامت، اقامت کہنی کیسے ہے؟ 668 حدیث کا نمبر ہے. عن ابی جعفر مؤذن مسجد العریان عن ابی المثنى مؤذن مسجد الجامع قال، یہ ابو جعفر جو مسجد العریان کے مؤذن تھے، وہ ابو المثنى سے روایت کرتے ہیں جو کہ جامع مسجد کے مؤذن تھے. انہوں نے فرمایا کہ سألت ابن عمر عن الاذان فقال، میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اذان کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثنى مثنى والاقامۃ مرۃ مرۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دو دو مرتبہ ہوتی اور اقامت ایک ایک مرتبہ. الا انک اذا قلت، مگر یہ کہ جب تم کہو قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ جب تم کہو گے قالها مرتين، تو آپ نے اس کو یعنی انہوں نے اس کو دو مرتبہ کہا. فاذا سمعنا قد قامت الصلاۃ، جب ہم قد قامت الصلاۃ سنتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قد قامت الصلاۃ سنتے توضأنا، ہم وضو کرتے، ثم خرجنا الی الصلاۃ، پھر ہم نماز کی طرف نکلتے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یعنی یہ ان کی روٹین تھی، یہ ان کا جو نا وہ مسلسل عمل تھا، بلکہ کبھی کبھار اگر دیر ہو جاتی تو پھر اس وقت لازمی طور پر قد قامت الصلاۃ کے موقع پر وہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے. یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ ہم اٹھتے ہی اس وقت تھے جب قد قامت الصلاۃ ہوتی، یہ مراد نہیں ہے. یعنی اگر کوئی مصروفیت آ جاتی تو پھر بھی قد قامت الصلاۃ سننے کے اوپر ہم سارے کام کو چھوڑ کر اور نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ قد قامت الصلاۃ کہنے کے موقع پر یہ اٹھ کھڑے ہوتے اور اس کے بعد جاتے وضو کرتے، پھر آ کر نماز کے اندر شریک ہوتے اور گھروں سے ظاہری باتیں چل کر آتے. تو یعنی ان کے گھر اتنے قریب تھے کہ اقامت کی جو آواز ہوتی ہے ان کے گھروں کے اندر پہنچا کرتی، تبھی تو وہ اس وقت اپنے گھروں سے نکلتے. تو اس کے باوجود بھی جب آتی تو ان کو پہلی رکعت مل جایا کرتی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص پہلی رکعت اس کو کافی لمبا کیا کرتے تھے. اقامت کل واحد لنفسہ، یہ امام نسائی رحمہ اللہ کا اجتہاد ہے حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کو دیکھ کر. مزید ہم وضاحت کرتے ہیں کہ ہر شخص کا اپنے لیے اقامت کہنا، کیا نماز کے لیے کھڑے جب ہوتے ہیں تو ہر بندہ خود اپنے لیے اقامت کہتا ہے؟ نہیں، اقامت صرف ایک کہتا ہے. تو پھر اپنے لیے اقامت ہر بندہ کیسے کہے گا؟ کہ جب مؤذن اقامت کہہ رہا ہو تو اس وقت آپ اس کی کلمات دہرائیں گے، اس کو جواب دیں گے، تو یہ گویا کہ آپ کی اپنے لیے بھی اقامت ہو گئی. عن مالک بن الحویرث قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولصاحب لی
پیچھے حدیث گزر چکی ہے. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے ساتھی کو کہا اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز حاضر ہو، جب نماز کا وقت آ جائے، فاذنا، پس تم دونوں اذان کہو، ثم اقیما، پھر دونوں اقامت کہو، ثم لیؤمکما احدکما، پھر چاہیے کہ تم دونوں کو امامت کروائے تم دونوں میں سے کوئی ایک. اور پیچھے روایت کے اندر کیا الفاظ تھے؟ اکبرکما، جو تم دونوں میں سے بڑا ہو. اب یہاں پر حدیث میں جو الفاظ فاذنا ثم اقیما، تم دونوں اذان کہو اور دونوں اقامت کہو، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ دو بندے اذان اکٹھے نہیں کہتے، نہ ہی دو بندے اکٹھے اقامت کہتے ہیں. ایک اذان دے گا دوسرا جواب دے گا، ایک اقامت کہے گا دوسرا اقامت کا جواب دے گا. تو یہ بھی گویا کہ اسی ہی کے اندر شامل ہے. فضل التأذین، اذان کی فضیلت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. وہ کئی پر والی حدیث باب ہے کیف الاقامت، یہ تو مطلب مسئلہ ہے جی مسئلہ مرہ 668 صحیح. روشنی ڈال کے آپ ترجیح والی اذان اور ترجیح والی اقامت اس کے ساتھ ڈال دیتے تو تھوڑا پریشر ہو جاتا معمول. یہ حدیث نمبر 668 میں ہے کہ اذان دو مرتبہ ہوتی تھی اور اقامت ایک مرتبہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جو اذان سکھائی اور اقامت سکھائی دو طریقے سے. ایک ترجیح والی اذان کہ جس میں کلمہ شہادت کو دو مرتبہ کی بجائے 4 مرتبہ کہا جاتا ہے. جب وہ اذان سکھائی تو اس کے لیے اقامت بھی وہ سکھائی گئی جس میں الفاظ کو دو مرتبہ کہا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں احناف کی مساجد کے اندر اقامت کہی جاتی ہے. اور جب اقامت ایک قہری کہنی ہو، وطر کہنی ہو، عام سادہ جو ہے وہ اذان کہنی ہو، تو اس کے لیے پھر جو اقامت کہی جاتی ہے تو وہ وہی جس حدیث کے اندر ذکر ہے کہ ایک مرتبہ. الحمدللہ حرم کے اندر، حرمین کے اندر ہمارے ہاں بھی اہل حدیث مساجد میں اسی احادیث پر اوپر عمل کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں جو دوہری اقامت کہی جاتی ہے تو یہ ترجیح والی اذان کے لیے ہے. حدیث نمبر ہے 670، آخری حدیث پڑھتے ہیں. فضل التأذین، اذان کی فضیلت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان کے لیے پکارا جاتا ہے، نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، یعنی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، ادبر الشیطان، شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے. ادبر الشیطان، شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، مطلب جہاں اذان دی جاتی ہے تو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. وَلَهُ دُرَاتٌ، اس حال میں کہ وہ ہوا خارج کر رہا ہوتا ہے. حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ اذان نہیں سنتا. فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ، پس جب اذان کو پورا کر دیا جاتا ہے، اقبل، شیطان آتا ہے. حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، یہاں تک کہ جب نماز کے لیے ثوب، تثویب، یہ پیچھے بھی لفظ گزر چکا ہے، جب نماز کے لیے دوبارہ سے اعلان کیا جاتا ہے، دوبارہ سے یعنی جب اذان کے لیے جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، ادبر، تو پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے. حتیٰ اذا قضی التثویب، یہاں تک کہ جب اقامت پوری کر دی جاتی ہے، اقبل، تو وہ آتا ہے. حتیٰ یخطر بین المرء ونفسہ، یہاں تک کہ وہ یخطر، خاطر،
ख्यालात, यख्तुर ख्यालात डालता है, बैन अल-मर्इ व नफ्सिही, आदमी और उसके नफ्स के दरमियान, आदमी और उसके दिल के दरमियान। यकूलु, शैतान कहता है, उज़कुर कदा, उसे याद करो, उज़कुर कदा, वो याद करो, लिमा, वो बातें, लम यकुन यज़कुरु, कि जिनको वो याद नहीं करता था, जिनको उसको वो याद नहीं रखता था, हत्ता यज़ल्लल मरउ, यहां तक कि हो जाता है आदमी, इन यदरी कम सल्ला, वो नहीं जानता कि उसने कितनी नमाज पढ़ी। शैतान अजान के मौके पर पीठ फेर कर भागता है और उससे हवा खारिज होती है। ये जो दुरात का लफ्ज है, ये उस हवा के लिए इस्तेमाल होता है कि जिसमें आवाज भी हो, और ये अपनी हकीकत पर महमूल है, लेकिन इसकी हकीकत को हम नहीं जानते। हमारा इस हदीस के ऊपर ईमान है, क्योंकि ये हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। यानी मतलब ये है कि कलमाए शहादत, इसका उसके ऊपर इतना वजन होता है, इस कदर वो उसे घबरा जाता है कि ये उसकी घबराहट का आलम होता है। जब कोई इंसान इंतहाई शदीद वजन उठा रहा हो, तो हमारे यहां भी बसावत मजाक में उसको जुमला इस तरह से बोल देते हैं कि इसकी हवा खारिज हो गई या हवा टाइट हो गई, जिसे हम कहते हैं। ये अगरचे यानी किनाया होता है, लेकिन ये शैतान की हकीकी हवा होती है। और आदमी के पास आकर नमाज में शैतान ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है कि जो पहले इंसान उनको याद नहीं कर रहा होता। शैतान कहता है कि तुम फलां चीज याद करो, फलां चीज याद करो, जो नमाज से पहले वो याद नहीं कर रहा होता। यहां तक ऐसा हो जाता है कि यदरी का मसल्ला, वो नहीं जानता कि उसने कितनी नमाज पढ़ी है। एक वाक़या मशहूर है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के बारे में, कि उनके पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने एक जगह माल दफन किया था और वो माल मुझे मिल नहीं रहा, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहां दफन किया था। तो उन्होंने फरमाया कि अगर तुम उस माल को तलाश करना चाहते हो ना, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि यह हल है कि तुम इतने नवाफिल की नीयत करके और खड़े हो जाओ, और तुमने ये पूरे नवाफिल पढ़ने हैं। और जैसे उस बंदे ने नमाज शुरू की, दूसरी या तीसरी रकात में ही था, तो उसको फौरन वो जगह याद आ गई, और बंदा गया और उसने वो सामान, वो जो पैसे थे उसके, जो उसके पास जो माल था, वो वहां से निकाला और सो गया। दूसरे दिन आकर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को आकर उसने बताया कि जो आपने तरीक़ेकार बताया था, अभी मैं दूसरी तीसरी रकत में ही था तो मुझे वो जगह याद आ गई। तो उन्होंने फरमाया कि शैतान इस बात को कैसे पसंद कर सकता था कि तुम इतने ज्यादा नवाफिल पढ़ो, लिहाजा शैतान ने जो तुम्हें भुला दिया था, तो शैतान ने तुम्हें खुद ही याद करवा दिया, इस वजह से कि कहीं तुम इतने ज्यादा नवाफिल पढ़कर अजर के मुस्तहिक ना बनो। तो शैतान अगर बहुत सारी बातें याद दिलाता है, एक यहां पर, दूसरा जब इंसान तन्हा होता है और शैतान के घर में होता है कज़ाए हाजत करने के लिए, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे से ख्यालात, वो जो शैतान जो दिलो दिमाग में पैदा करता है। तो इसी पर दुआ करते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी कर सकते हैं, अगर भूल जाए तो बड़ा लेकिन एक तो मैंने शिक्षा उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि जब तुम भूल जाते हो तो अल्लाह को याद